अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम अपनी दरसी किताब 6 के दूसरे सबक का आगाज करने जा रहे हैं। दरसुस्सानी, दर्स सबक के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है और सानी दूसरे के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने हिजरत के सफर पे थे तो दुश्मन पीछे लगे हुए थे, तो कुरान मजीद ने उसका जिक्र किया है। सानी इसनैन इज़ हुमा फिल गार, जब दो के साथ दूसरा था, वो दूसरा कौन था? वो अल्लाह की जात थी। तो ये सानी का लफ्ज जो है ये दूसरे के लिए इस्तेमाल होता है। अदर्स सानी, दूसरा सबक। ये दूसरा सबक हमारा है अल हदीका। हदीका किसे कहते हैं? अरबी जुबान के अंदर हदीका बाग के लिए इस्तेमाल होता है। वो बाग जिसकी चार दीवारी हो। एक प्लांट जो है वो बाग, फैसलाबाद में रहते हुए हमारे पास बड़ा बाग है, ठीक है, इसे कंपनी बाग कहते हैं। पूरे शहर के लोग जो है वो, जब ट्रैक बना हुआ है, लोग आते हैं और इस तरह अच्छे खासा एक अंदाज है यहाँ घूमने फिरने का। और ये वहां एक जगह है फैसलाबाद के अंदर जो घूमने फिरने वाली है। तो अजीज तलबा, ये बागात के अंदर आना जाना जो है, ये सैरो सियाहत करना, घूमना फिरना जो है, ये बहुत जरूरी है। ये सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। आजकल तो कोरोना के दिन है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है ये सैरो सियाहत की जो जगह है बंद की हुई है। स्पेशली ईद के दिनों के अंदर लोग जो है वो बहुत ज्यादा रश देखने में आया करता है ये कंपनी बाग के अंदर। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने इसको सील किया हुआ है कि बागात में सैर और सियाहत के लिए लोग जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे। ये SOP पे अमल करना है, घरों के अंदर रहना है। तो बहरहाल इसकी अहमियत इन बागात में घूमने फिरने की अपनी जगह है। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। बाग और सैर और सियाहत के बारे में चंद नाम अरबी में हम बता सकें। छोटे छोटे जुमले हैं, इनका दुरुस्त तलफ़ुज़ अदा करना है। इसी तरह अरबी में खत लिखने का सलीका क्या होता है, ये हमारे आज के ये 3 मौज़ूआत हैं। अजीज तलबा, इस सबक के अंदर बेसिकली ये 2 कैरेक्टर जो है, ये खालिद और हामिद, 2 दोस्तों की जो है आपस में जो है गुफ्तगू है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को खत लिखकर बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बाग में सैर व सियाहत के लिए गया, तो मैंने वहां क्या क्या देखा। जिस तरह छोटे बच्चे आके दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इसी तरह एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ जो है वो खत लिखकर शेयर किया है कि हमने वहां ये देखा, ये देखा, ये देखा। जी, खालिद व हामिद, ये वाओ अरबी जुबान का कंजक्शन है, जिस तरह हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उर्दू जुबान के अंदर हम और कहते हैं। तो ये खालिद व हामिद ये मुरक्कब है, और उर्दू में हम इसे कहते हैं मुरक्कब अतफी। इसके दरमियान ये वाओ अतफ की रामत है, जो खालिद और हामिद के दरमियान वाओ डाल के हमने और का माना किया, खालिद और हामिद। सदीक, सिद्दीक अरबी जुबान कहते हैं जिगरी यार को कहते हैं सिद्दीक, ठीक है। ये लफ्ज जो है सिद्दीक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अबू बकर के लिए इस्तेमाल किया था। जब आपको मेराज पे गए, अबू जहल की मुलाकात जो है वो अबू बकर रजी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, और उसने सवाल जवाब किए कि अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से के अंदर यहाँ से जो है वो आसमानों की सैर के ऊपर गया, मैंने ये देखा वो देखा, तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जाहिर बात है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है। तो उसने कहा अच्छा मौका मिला है। तो उसने कहा ये तुम्हारे दोस्त जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बगैर तस्दीक ये कि अल्लाह के नबी ने ये बात कहा है, तो उसने फौरन तस्दीक कर दी। तो सिद्दीक दोस्त को कहते हैं। और अरबी जुबान में तस्निया के लिए अलिफ और नून का हम इस्तेमाल करके 1 से 2 बना देते हैं। तो सिद्दीकान, 2 दोस्त हैं। 2 दोस्त, एक का नाम खालिद है और दूसरे का नाम हामिद है। अब दोनों दोस्तों में से कौन बाग की सैर पे जाता है? ज़हाबा, गया, हामिद, हामिद गया, ठीक है। ये ज़हाबा फेल है और हामिद फाइल है। फेल फाइल से अरबी जुबान के अंदर जुमला मुकम्मल हो। हामिद गया, कहाँ गया? इला हदीका,
बाग की हो गया। बाग कब गया? यौमल उतला, छुट्टी का दिन था। ठीक है, आज कल तो लंबी छुट्टियों के ऊपर हम हैं। ठीक है, तो ये हामिद गया है बाग की सैर को छुट्टी के दिन। तो छुट्टी वाले दिन उसने बाग की सैर की और इसके बाद कतबा हामिद रिसाला। रिसाला जो है रस्ल और रसाइल के जराए, आजकल तो हम मोबाइल के ऊपर ही सारा कुछ लिख लेते हैं, लिखने लिखाने का रवाज ही खत्म हो गया। पहले लोग जो है ईद कार्ड, ईद के मौका पर भेजा करते थे, लिखा करते थे, खत लिखते थे, एक दूसरे को खैरोफियत लिखते थे। तो आज उसकी जगह जो है जदीद दौर का तकाजे मैसेज हम कर देते हैं। तो ये रिसाला खत के लिए इस्तेमाल होता है। कतबा लिखा है हामिद ने एक रिसाला, रिसाले से मराद खत है। इला खालिद, खालिद की तरफ। हामिद ने अपने दोस्त खालिद को बाग की सैर की छुट्टी के दिन तो आकर एक खत लिखा, और उस खत के अंदर वाओ और वसफा, वाओ स्वाद फा, वसफ इस चीज की खूबी को कहते हैं। वसफा अल हदीका, और उसने उस बाग की बड़ी ही तारीफ की है उसने फी रिसालती ही, अपने खत के अंदर। अजीज तलबा, ये हर्फ है फी जो है, और इसकी वजह से इसके आखिर पे जो ज़मीर आई है, ये जेर इसको हर्फ जर की वजह से ये दी गई है। वसफ़ा अल हदीक़तु, उसने तारीफ किया उस बाग की, फी रिसालती, अपने खत के अंदर। खत लिखने का तरीका क्या है कि खत के लिए बहुत सारी चीजें, खत कहाँ से लिखा जा रहा है? ये खत इस्लामाबाद से लिखा जा रहा है। सबसे पहले जिस मुकाम से खत लिखा जाता है, मुकाम का नाम लिखते हैं। आप फैसलाबाद से लिखेंगे तो आप लिखेंगे फैसलाबाद। फिर इसके बाद तारीख लिखी जाती है। सबसे पहले तारीख, फिर इसके बाद महीना लिखा जाता है। ये खत 20 अक्टूबर को लिखा गया, और फिर इसके बाद साल लिखा जाता है 2010 को। 20 अक्टूबर 2010 को ये खत जो है लिखा है, और ये खत लिखा है हामिद ने अपने दोस्त खालिद की तरफ। और ये छोटी सी मीम अजीज तलबा ये आगे डली हुई है। ये तारीख के अंदर आप देखें 20 अक्टूबर 2010, और इसको कहते हैं मीम मिलादिया। ये सने ईस्वी के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। अरबी ज़बान के अंदर जो है सने हिजरी के लिए दो चश्मी, दो आंखों वाली हे इस्तेमाल करते हैं। तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला के दौर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से जो साल काउंट किए गए, तो वो सने हिजरी, और इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जिस साल का आगाज किया गया उसको हम सने ईस्वी कहते हैं। तो मिलादी से मुराद सने ईस्वी है। जिस तरह आज है, आज की तारीख, ठीक है, तो ये मई की सबसे पहले आप तारीख लिखेंगे। ये 7 मई है आज, तो मायू हमने अरबी ज़बान में सीखा था 6 या और 6 मायू, और इसके बाद आगे हम साल लिखेंगे 2021 मिलादिया। मुकाम लिखा, फिर तारीख लिखी, महीना लिखा, साल लिखा। फिर इसके बाद जो है जिसको खत लिखा जाता है उसका टाइटल दिया जाता है सदीकी, मेरे दोस्त। ये छोटी या जो है ये निस्बत की याद होती है, ए मेरे दोस्त। फिर दोस्त का नाम खालिद है, उसका नाम लिख दिया सिद्दीकी खालिद, मेरे दोस्त खालिद। फिर आगे उसको दुआ दी है। क्या दुआ दी? हाफिज़हू अल्लाह ताला, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत भी करे। दोस्त, जिगरी दोस्त हो तो दुआ तो दी जाती है ना। फिर तो यही अंदाज होता है अपने दोस्तों को के साथ हम कलाम होने का। फिर जब हम कलाम होने के लिए सबसे पहले अल्लाह के नबी का फरमान है अस्सलाम कबल अल कलाम। जब किसी से गुफ्तगू आपने करनी है तो ये भी एक गुफ्तगू का अंदाज है। सबसे पहले आप उसके ऊपर सलामती की दुआ भी देंगे। इस्लाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफ्शुस सलाम, आपस में सलाम को आम करो। जब भी किसी से मुलाकात हो सबसे पहले कलमा आपका होना चाहिए अस्सलाम वालेकुम। और इससे बढ़ के और क्या है? वरहमतुल्लाहि, और उसकी रहमत भी हो, अल्लाह की रहमत भी हो तुम्हारे ऊपर, व बरकातुहू, और उसकी बरकतें भी हो। जब इंसान को छींक आती है तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक होता है
کہ وہ چھینک لے. جمائی آتی ہے تو جمائی کے بارے میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جمائی کو روکو, چھینک آئے چھینک دو. لیکن آج کل کورونا کے دنوں کے اندر چھینکنا بھی بڑا محتاط ہو کے ہے. اس کے اوپر لڑائی جھگڑے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں کہ لوگ لڑتے جھگڑتے بھی نظر آتے ہیں. تو بہرحال اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے, چھینک آئے, ایک بار چھینک آئے تو الحمدللہ کہو. پاس بیٹھا مسلمان اس کا جواب دے یرحمک اللہ کے الفاظ. اللہ کے نبی کے پاس کافر لوگ منافق جو ہے یہ آ کر چھینکیں لیتے تاکہ ہم الحمدللہ کہیں, تو اللہ کے نبی ہمیں اس کے بدلے میں جواب دیں اور ہم ہمارے اوپر برکت کی دعا جو ہے دیں. یرحمک اللہ, تجھ پر اللہ رحم کرے. یہ رحم کی دعا دینے کے لیے وہ آ کے جو ہے وہ چھینکیں اپنے پاس سے بنا کے وہ چھینکیں لیا کرتے تھے. اللہ ان کو چھینک نہ بھی آتی تب وہ چھینک دیا کرتے. تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو جب ہم اسلام دعا کرتے ہیں تو اس کو دعا بھی دیتے ہیں اور اس کو اسلام کی بھی اس کے اوپر بھیجتے ہیں. تو یہ ایک مسلمانوں کا باہمی طریقہ ہے. خط کے اندر بھی یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے. سب سے پہلے حال احوال پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کیف, کیسے, ہاؤ آر یو. انگریزی میں ہم کہتے ہیں اے میرے دوست, مائی فرینڈ, اے میرے دوست آپ کیسے ہیں. کیف, کیف انت, تو کیسے ہے. جب ہم نے اس کا نام نہ لینا ہو تو ہم کہتے ہیں کیف, کیسے ہو. کیف حال, حال موجودہ دور میں تمہارا حال کیا ہے. یہ پروناؤن ہے عربی زبان کا, تیرا, تو کیسے ہے. یا یہ حرف ندا ہے, کسی کو بلانے کے لیے, پکارنے کے لیے ہم اللہ کو دعا, اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا اللہ, اے ہمارے اللہ. دعا اللہ سے ہی کی جاتی ہے. ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو کسی دوست کو بھی پکارنا ہو, بلانا ہو, تو ہم حرف ندا یا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا صدیقی, اے میرے دوست, کیف حالک, تمہارا کیا حال ہے, تم کیسے ہو. اور جب کسی کا حال وال پوچھتے ہیں کیفا کا استعمال کرتے ہیں تو پھر آگے کوئی کوسچن مارک بھی لگاتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنے بارے میں اس نے بتانا شروع کیا. کیا کہتا ہے, انا, میں, قضیتو, قضیتو میں نے گزاری ہے, آئی اسپینڈ, العطلا چھٹی, میں نے اپنی چھٹی جو ہے وہ گزاری ہے. کس کام کے اندر گزاری ہے. فی نزہہ, نزہہ کہتے ہیں سیر و سیاحت, گھومنے پھرنے کے لیے نکل جانا. اپنے دوست خالد کو وہ خط لکھتا ہے حامد اور کہتا ہے میں نے اپنا چھٹی کا جو دن ہے نا یہ سارے کا سارا میں نے سیر سپاٹے کے اندر گزارا. کیا کہتا ہے, ذہبت, میں گیا, الی حدیقہ, ایک باغ میں. کس کے ساتھ گیا, مع ساتھ اسرتی, اپنے خاندان میں. انسان ہمیشہ اپنے افراد خانہ کے ساتھ ہی, اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہی سیر سپاٹے کے لیے عام طور پر نکلتا ہے. ذہب تو کہتے ہیں جی لاہوریے چھٹی کا دن آئے اور سیر سپاٹے کے لیے نہ نکلیں, یہ پاسبل ہی نہیں. یہی مزاج اسلامات کے لوگوں, لیکن آج کل حالات ایسے نہیں نکلنے والے. وہ کہتا ہے ذہب تو الی حدیقہ, میں باغ کی سیر کو گیا مع اسرتی, اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ. کب گیا, بالامس, گزرا ہوا کل. امس, عزیز طلبا, جس طرح ہم کل کے لیے ہم غدن کہتے ہیں, غدن آنے والا کل. ٹھیک ہے. تمہاروں کے لیے ہم غدن کہتے ہیں. اسی طرح گزرا ہوا دن یسٹرڈے کو ہم امس کہتے ہیں, اور آج کے لیے ٹوڈے کے لیے ہم الیوم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یہاں 3 الفاظ سیکھے, ایک امس گزرا ہوا کل یسٹرڈے, اور آج الیوم, اور جو آنے والا کل ہے وہ ہے غدن. تو کل میں اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ باغ کی سیر کو گیا. اب باغ کیسا تھا, کانت الحدیقہ, عربی زبان کے اندر یہ باغیچہ جو ہے, باغ جو ہے, یہ مؤنث ہے. کانت الحدیقہ تو بعیدہ, یہ عربی زبان میں حدیقہ کا لفظ جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے, اور اس کے لیے کانا تھا, کانت مؤنث استعمال ہوا. یہ باغ جو ہے یہ زیادہ قریب نہیں تھا, بعید دور کے لیے, قریب قریب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اس طرح بعید دور کے لیے.
اور بعیدتن کیوں آیا ہے؟ یہ مؤنث لفظ ہے، باغ کا لفظ حدیقہ مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت بھی جو ہے مؤنث استعمال ہوئی. کانت الحدیقۃ بعیدہ، باغ دور تھا. ذهبنا الی الحدیقۃ، ہم گئے. پہلے اس نے کہا میں گیا اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ، یہاں جو ہے اس نے کہا ہم گئے الی الحدیقۃ، ہم باغ کو کی سیر کو گئے، بالسیارہ گاڑی کے ذریعے. ہم نے گاڑی لی. السیارہ جو ہے وہ کار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. رائنا فی الحدیقہ، ہم نے دیکھا باغ میں. عزیز طلبہ کیا دیکھا ہم نے؟ اشجارن، شجر کی جمع ہے اشجار، درخت. و ازہارن، پھول ہم نے دیکھے. کثیرتن، بہت زیادہ. باغ کے اندر ہم نے بہت زیادہ درخت ہی درخت ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے، اس طرح پھول ہی پھول ہیں بہت زیادہ. ورائنا، اور ہم نے دیکھے. وہاں کیا دیکھا؟ باز الطیور، طائر پرندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی جمع طیور. ہم نے باز پرندے دیکھے. والحیوانات، اور حیوان. ٹھیک ہے، حیوانات بہت سارے ہم نے حیوان دیکھے. انسان اسے کہا گیا یہ ناطق حیوان ہے، یہ بھی بولنے والا حیوان ہے. تو حیوانات ہم نے دیکھے. انسان اور حیوان کے اندر فرق جو ہے اللہ نے عقل کا رکھا ہوا ہے. اللہ نے انسان کو ذی شعور بنایا ہے، عقل دی ہے. حیوان کے پاس عقل ہے. ٹھیک ہے. ہونا کا وہاں ہم نے بہت سارے پرندے دیکھے اور ہم نے بہت سارے حیوانات دیکھے اس باغ کے اندر. وکانت الحدیقۃ، وہ باغ تھا کیسا باغ تھا؟ جمیل، جمیل خوبصورت، اسی سے ہے جمیلہ. ٹھیک ہے، باغ کی صفت، باغ خوبصورت ہے. جب مؤنث لفظ آئے گا تو اس کی صفت بھی مؤنث ہی آئے گی. وخضرا، وہ سرسبز تھا باغ، اس کے اندر سبزہ ہی سبزہ تھا. فیصل آباد کے اندر مسجد خضرا ہے، اس کا سبز مینار ہے جس وجہ سے. اس طرح اخضر سبز رنگ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. وہ باغ جو ہے وہ بہت سرسبز تھا اور بہت ہی خوبصورت. عزیز طلبہ اس میں اس پیراگراف کے اندر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، جو افعال آئے ہیں، وہ پہلا لفظ آیا ہے قضیت، میں نے گزارا. دوسرا ہے ذہبت، میں گیا. تیسرا لفظ آیا ہے ذہبنا، ہم گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے رائینا، ہم نے دیکھا. یہ افعال ہیں. ٹھیک ہے، ان افعال کے معنی آپ کو آنے چاہیے. اس طرح رائینا، ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اگلا ورڈ آ رہا ہے نحنو مکسنا، ہم ٹھہرے. فی الحدیقۃ، اس باغ کے اندر. ساعات، ایک سا گھڑی کے لیے نہیں، سا گھنٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ہم ایک گھنٹہ نہیں بلکہ جمع کا لفظ استعمال ہوا، ہم گھنٹوں وہاں رہے. لعبنا، لعب، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اللہ نے فرمایا ہے یہ دنیا کھیل تماشا ہے. لعب سے اسی طرح ملب گراؤنڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لعبنا، ہم کھیلے. فی الحدیقۃ، باغ کے اندر. باغ میں ہم گئے، ہم نے وہاں گھنٹوں گزارے. ان گھنٹوں کے اندر ہم نے کیا کیا؟ وہاں ڈیفینیٹ کو کھیل کود ہم نے کیا. اور اسی طرح وفرحنا، فرح خوشی کے لیے ہم آتے ہیں. تو وفرحنا بالنظرۃ، ہمیں بڑی ہی خوشی ملی. ہم نے دیکھا کیا چیز؟ الی المناظر الجمیلہ، خوبصورت. کتنے پیارے سین ہے. اگر آپ سبق کے آغاز کے اندر جائیں تو سبق کے آغاز کے اندر یہ خوبصورت سین آپ کو دکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں باغ کی خوبصورتی آیا ہے. یہ دیکھیں کس طرح کی پگڈنڈیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ جاگنگ ٹریک بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹریک کے اوپر چلنے کے لیے درخت ہے، بڑی خوبصورت جو ہے اس کے اندر گھاس کاٹی گئی ہے. اور کتنے پیارے پھولوں کے بیڈ اس کے اندر بنائے گئے ہیں. تو اتنا خوبصورت منظر دیکھ کے ڈیفینیٹ جی چاہتا ہے کہ اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جائے. نحنو مکسنا فی الحدیقۃ، 7 گھنٹوں ہم نے گزارے وہاں، ہم نے کھیل کود کیا اور ہم وہاں خوبصورت مناظر سے ہم نے بہت جو ہے وہ لطف اٹھایا. شام ہو گئی. وفی المساء، صباح صبح کا وقت، مساء شام کا وقت. وفی المساء، شام کو. رجعنا، رجع لوٹ آنا، واپس ہم آ گئے. الی البیت، اپنے گھر کی طرف. مسرورین،
مسرور کہتے ہیں جو بہت خوش ہوتا ہے. بچے سیر سپاٹا کر کے تھکے مندے جب گھر کی طرف واپس آتے ہیں بڑے ہی خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں آج بڑا مزہ آیا. ٹھیک ہے, ایسے ہی حامد کہتا ہے جی بڑا مزہ آیا, شام ہوئی تو پھر ہم اس باغ سے آئے. وہاں کزا کزیتو, ڈیفینیٹ اسلام آباد کے اندر بڑے بڑے باغات ہیں. اسلام آباد باغوں کا شہر ہے, وہاں روز اینڈ جیسمن گارڈن دیکھنے کے قابل ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح دیگر باغات ہیں جو گھومنے پھرنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ اچھے دنوں کے اندر اسلام آباد کی طرف جائیں, آپ وہ باغات کی سیر کریں. تو یہ حمد بھی یہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے اس نے وہاں باغ دیکھا. ڈیفینیٹ ایک سے زائد قریب قریب جو باغات ہوں گے ان باغوں کی اس نے سیر کی ہوگی اور خوش خوش گھر واپس آیا. اور وہ کہتا ہے ہا کزا کزیتو اتلاتی, کہتا ہے کہ میں نے اپنی اتلا, شروع کے اندر ہم نے پڑھا تھا چھٹی کا جو دن تھا, کزیتو میں نے گزارا, اس طرح میں نے اپنی چھٹی کے دن کو گزارا. کیسے؟ فی فرحتن و سرور, بڑا ہی خوش خوش اور بڑا ہی لطف اندوز مزہ کر کے سارا دن میں نے آئی گزارا. اور آگے اپنے دوست خالد سے کیا کہتے ہیں, کہتا ہے ارجو, میں امید کرتا ہوں. رجا یا جو کسی سے امید کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ لفظ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی استعمال کیا. فمن کان یرجو لقاء ربہ, جو رب کی ملاقات کی امید کرتا ہے, فلیعمل عملا صالحا, جس کو پتا ہے مجھے رب کے ہاں جانا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. تو ارجو, وہ کہتا ہے میں امید کرتا ہوں, آپ سے بھی میں امید کرتا ہوں, ان تزورا, کہ تو بھی زیارت کرے گا, تو بھی دیکھے گا, حاضی الحدیقہ, یہ باغ. یہاں اس نے کسی خاص باغ کا نام نہیں لیا, تو اسلام آباد کے باغات میں سے ایک باغ کا اس نے کہہ دیا. فی زمان مناسب, مناسب وقت, زمانہ. ٹھیک ہے, جب آپ کو سوٹیبل ٹائم ملے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ باغ دیکھنے ضرور جائیں گے. کیوں دیکھیں گے؟ لتجد الفرحہ, تاکہ آپ کو بھی فرحت ملے, خوشی ملے, سرور ملے, ایضاً اسی طرح. عزیز طلباء, آخر پہ اپنے خط کو اس نے وائنڈ اپ کیا. یہی خط لکھنے کا انداز ہوتا ہے. اگر آپ خط کے اوپر نظر دوڑائیں تو دیکھیں خط کا آغاز مقام سے کیا, تاریخ دی, مہینہ دیا, اور اس کے بعد سال لکھا, پھر مخاطب جس کو ہے اس کو کیا سب سے پہلے, پھر السلام علیکم. پھر اس خط کے اندر اس نے جو کچھ باغ کے اندر دیکھا تھا سارا چھوٹے چھوٹے 2 پیراگراف بنا کے اس نے جو ہے اس کو ختم کیا. اور آخر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے آخری 1-1.5 لائن لکھ کے, یہ ہوتا ہے عزیز طلباء خط لکھنے کا انداز. پھر اس کے بعد آخر پہ اس نے پھر دوبارہ سلامتی کی دعا دی ہے, السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو, صدیق کا المخلص, آپ کا پیارا دوست کون, حامد. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا خط ہے. اس خط کے اندر عزیز طلباء ڈیفیکلٹ ورڈ کافی سارے آئے ہیں. یہ تقریباً 20 سے زائد جو ہے یہ حروف ہیں. تو یہ الفاظ جو ہے ان کے معنی یہ آپ کے سبق کے اینڈ پہ گلوزری پہ یہ دیے ہوئے ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے ڈسپلے میں دے دیے ہیں. پہلا لفظ صدیق ہے, دوست, رسالہ خط, حدیقہ پارک, باغیچہ, ذہبہ وہ گیا, الی طرف, اتلا چھٹی, کاتب اس نے لکھا, وصفہ اس ایک مرد نے صرف بیان کی. ٹھیک ہے, ایک مرد ذکر کے لیے ہم سوال کرتے ہیں, اس لیے وصفہ کیفا, کیسے, کیا, قضیت میں نے گزارا. اس کے بعد بعیدۃ دور, اور قریبۃ قریب ہم نے مانا تھا. نزہ سیر, سیارہ کار گاڑی, اشجار درخت, شجر کی دمہ ہے, ازہار اس طرح پھول, زہرا تنکلی کا معنی آتا ہے, مساء شام, صبح صبح کا وقت, رجعنا ہم واپس آئے. اسی طرح تو یورون ٹائر کی جمع ہے, لائبنا ہم نے کھیلا, لائبہ سے. اس طرح اس کے بعد فرحنا ہم خوش ہوئے, مسرورین خوش و خرم, خاضرہ سرسبز و شاداب, لائین کھیلنے والے, لائبین یہ اصل میں لفظ ہے, لائین یہاں بعد جو ہے یہ واضح نہیں ہے, لائبین لائب کھیلنے والے, ساعات گھنٹے, تزورو آپ دیکھیں, امس گزشتہ کل, ایک ورڈ ہم نے سیکھا, غدن آنے والا کل. اس طرح زمن وقت, ایزن بھی, یا اسی طرح. عزیز طلباء, سبق کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے
ہمیں ان الفاظ کے معنی کو زبانی یاد کرنا پڑے گا. جب یہ الفاظ جو ہے یہ مشکل کلمات ہمارے ذہن کے اندر ہوں گے تو آسانی کے ساتھ ہم اس سبق کو سمجھ پائیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس سبق کو آپ اپنے لیے مفید پائیں گے. تو اس کو بار بار دہرائیے گا. تو اس طرح جو ہے یہ آپ کے لیے مفید یہ سبق بنے گا. اس کے بعد اگلی ملاقات عید کے بعد ہماری ہوگی اور اس میں ہم اس سبق سے ریلیٹڈ جو ایکسرسائز ہے وہ ہم سیکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.